السلام علیکم ناظرین۔ جس طرح دنیا میں آنے کے لیے ماں کا پیٹ پہلی منزل ہے، اسی طرح قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ عذاب قبر سے مراد وہ عذاب اور سزا ہے جو موت سے لے کر حساب و کتاب کے لیے دوبارہ اٹھائے جانے یعنی قیامت سے پہلے تک اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو دی جاتی ہے۔ ناظرین، عذاب قبر برحق ہے، اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے تشہد میں اور اپنی دیگر دعاؤں میں عذاب قبر اور قبر و حشر کے فتنوں سے بکثرت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ ناظرین، آج جو واقعہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کو وہی شخص پورا سنے گا جو چاہتا ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے، اور جتنے بھی مسلمان قبر کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ میں استغفار لکھ دیں۔ تو یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ چند سال قبل ایک جماعت کے ساتھ جانا ہوا مانسیرا سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچے، مسجد میں سامان رکھا اور تعلیم شروع کی۔ مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ فارغ بیٹھے تھے۔ ہم لوگ ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو سکے۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد آنے پر تیار ہو گئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نماز کے وقت آؤں گا اور نماز کے بعد عذاب قبر کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد یہ صاحب ہمارے پاس بیٹھ گئے اور اپنا تعارف کروایا کہ وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ 1965 کی پاک و ہند جنگ میں ایک قبرستان میں اسلحے کا ایک عارضی ذخیرہ بنایا گیا تھا اور کچھ اور جوانوں کے ساتھ ان کی بھی وہاں پہرے پر ڈیوٹی تھی۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ ایک پرانی قبر کے پاس سے گزر ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہو۔ اس فوجی جوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائیں تاکہ دیکھوں کہ یہ کیسی آواز ہے۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا آواز اور تیز ہوتی گئی اور میری دلچسپی اور خوف بھی بڑھتا گیا۔ دن کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ اپنا منہ اس ڈھانچے پر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چیخنے کی آواز آتی ہے۔ میرے سامنے 3 مرتبہ اس جانور نے اپنا منہ ہڈی پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور مردے کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ رائفل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا۔ میرے اوپر کچھ ایسی دہشت سوار ہوئی کہ میں اسے مارنا بھول کر بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگا آ رہا تھا۔ قریب ہی پانی کا ایک جوہڑ تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس جوہڑ میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وہ جانور جوہڑ کے کنارے آ کر رک گیا اور قدرے توقف کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ یکا یک پانی گرم ہونے لگا۔ میں بھاگ کر جوہڑ سے باہر نکلا۔ میری ٹانگیں جل رہی تھی، جلد سرخ ہو چکی تھی، درد کی شدت سے میرا چلنا محال تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، چنانچہ مجھے ایبٹ آباد کے ہسپتال میں داخل کروایا گیا اور پھر وہاں سے راولپنڈی کے بڑے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا اور ہر وقت بدبودار پیپ اور خون رستا رہتا۔ کسی علاج سے افاقہ نہ ہوا تو مجھے علاج کے لیے امریکہ بھجوایا گیا، مگر مرض بڑھتا ہی گیا۔ جوں جوں دوا کی، اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں بچ گئی ہیں۔ گوشت آہستہ آہستہ گل کر علیحدہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر وقت مردے کی سی بدبو آتی رہتی ہے۔
پھر اس نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائیں جن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ استغفر اللہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔